سلام دوستو، آج پھر دیپ جلے کی محفل میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہے آپ کا یہ میزبان سکندر عباسی۔ تو سب سے پہلے سلام تمام دوستوں کو۔ اب جناب میں تو اس تنہائی کے عالم میں اپنے گھر کے کمرے میں آپ سے بیٹھا بات کر رہا ہوں۔ اب کون کہاں مجھے سن رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تصور کی آنکھ سے آپ سب دوستوں کو سامنے بٹھا کے دل اور دماغ میں بٹھا کے آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو یوں جناب اس جدید دور کی اس سوشل میڈیا نے ہم پہ یہ مہربانی، یہ احسان کر رکھا ہے کہ ہم تنہائی میں بھی بزم آرائی کا مزہ لے لیتے ہیں۔ آج جو جناب زندگی کے اس حصے سے یہ آپ کا میزبان گزر رہا ہے جسے ریٹائرڈ لائف کا دور کہتے ہیں۔ محفلیں تو جناب بہت ہم نے بھی دیکھیں رچائیں، اور ان محفلوں میں کبھی باتیں کی، کبھی گنگنائے۔ تو وہ محفلیں اب صرف خواب و خیال ہو چکی ہیں، یادوں میں ہیں۔ صحیح کہا تھا منیر نیازی نے کہ آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو زندگی جب گزر جاتی ہے، جوانی کا دور جب گزر جاتا ہے، بڑھاپا انسان کے سامنے آتا ہے، تو پھر فکر و خیال میں پختگی تو آ جاتی ہے، لیکن وقت ہاتھ سے بہت نکل چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جناب دل کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے مشاہدات، تجربات، احساسات کو نوجوان نسلوں تک، دوستوں تک پہنچاؤں۔ ان کے لیے یہ سوشل میڈیا کا جو ہے ذریعہ، یہ بڑا خوبصورت ذریعہ ہے جو قدرت نے ہمیں اس دور میں دے رکھا ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے، دور بیٹھے ہوئے دوستوں کو، کرم فرماؤں کو اپنے فکر و خیال میں بٹھا کر ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم، تنہائی کا اپنا لطف ہے اور محفلوں کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جو کہا تھا فارسی کے شاعر نے، صاحب نے، کہ بہار عمر ملاقات دوست داران است، چه حز برد خضر از عمر جاودان تنہا۔ یعنی عمر کی بہار جو ہے وہ دوستوں کی ملاقاتوں میں ہوتی ہے۔ اب خضر کو جو اتنی بڑی لمبی عمر ملی ہے تو وہ تنہائی میں کیا اس زندگی کا مزہ لے رہا ہوگا؟ نہیں صاحب، ایسا بھی نہیں ہے۔ زندگی کا اپنا ایک مزہ ہے، تنہائیوں کا اپنا ایک مزہ ہے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ وہ جو تصوراتی بات ہے، میتھولوجی ہے کہ خضر کو ایک عمر جاوداں ملی ہوئی ہے، تو یہ بہرحال ایک متھ ہے۔ زندگی میں اتنا بڑا جو ہے ہمیشگی کا موقع کسی کو بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال زندگی آنی جانی ہے، حسین بھی اور بدصورت لوگ بھی، اور جناب نعمت یافتہ بھی اور محروم لوگ بھی دنیا سے بہرحال گزر جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ گیا حسن خوبان دل خواہ کا، گیا حسن خوبان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ تو جو خوبصورتی کے صاحب ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو جناب زشت روح ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو دنیا آنے اور جانے کا، آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال سب آتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے، وہ جس کے لیے آج میں نے یہ بزم سجائی ہے۔ آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، بطور خاص نوجوانوں سے جو زندگی کی بہار میں ہیں اور بہار عمر ہے ان کی، اور پھر ملاقات دوست داران کا بھی انہیں وافر موقع ملا ہوا ہے۔ تو ایسے میں جناب وقت کی ناقدری نوجوانوں سے ہو جاتی ہے۔ دوستوں کی محفلوں میں وقت گزر جاتا ہے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی ہوٹلوں پر، کبھی نجی محفلوں میں۔ تو زندگی اگر اس طرح سے گزار دی تو گزر جائے گی۔
لیکن زندگی کی قدر جو ہے وہ از حد ضروری ہے. یہ زندگی انسان کو بار بار نہیں ملتی. اس زندگی کو خوبصورت انداز سے گزارنے کا سوچنا ضرور چاہیے. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جی لیا 4 دن جوانی میں زندگی عمر بھر نہیں ہوتی، تو بالکل صحیح کہا تھا اس نے کہ جسے زندگی کہتے ہیں وہ جوانی کا دورانیہ ہی ہے. اور زندگی وہ کسی اور نے بھی کہا ہے کہ ہر غم سے ہے آزاد جوانی زندہ باد. تو جوانی زندہ باد تو ان معنوں میں ہے کہ غموں سے آزاد ہوتی ہے، لیکن صاحب اگر جوانی بغیر کسی منصوبہ بندی کے گزر جائے، یہاں وہاں محفلوں میں گزار دی جائے بلکہ برباد کر دی جائے، تو پھر غموں سے آزادی نہیں ملتی. جوانی گزرنے کے بعد غموں کے باب کھل جاتے ہیں اور سب جوانی کو اگر انسان دانائی سے گزارے تو جوانی ہی انسان کی زندگی کو بناتی ہے. تو میرے محترم نوجوان دوستوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی قدر کیجیے، اور زندگی میں جوانی کا دورانیہ جو ہے وہ بڑا قابل قدر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر نوجوان اپنی جوانی کے دنوں اور راتوں کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جناب میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستیاں ہونی چاہیے، محفلیں بھی ہونا چاہیے، لیکن دوستی کا رنگ ہوتا ہے سب جو انسان پکڑ لیتا ہے. اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ ایز دا کمپنی سو دا کلر. سو دوستوں کا انتخاب کیجئے، اندھا دھند دوستیوں کے دائرے بڑھاتے نہ جائیے. یہی زندگی آپ کی ان دوستیوں کے دائرے میں اگر آپ غلط رفاقتوں کی نظر ہو گئے تو پھر یہی جوانی آپ کے لیے مصیبتوں کا بڑھاپا سامنے لے آئے گی. اور پھر سب زندگی میں کامیابی انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ جوانی کے دور میں ہی حاصل کر سکتا ہے. تو میرے محترم نوجوانوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خواہ کی محفلوں بزم آرائیوں سے خود کو دور رکھیں. یہ بات آپ کو بڑھاپے میں یا جوانی کا دور گزر جانے کے بعد تو خوب سمجھ میں آ جائے گی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا عبرت پکڑو، تو عبرت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے جب آپ کے سامنے ہوں تو ان کی زندگی کے نظاروں سے، ان کے مشاہدات سے، ان کی باتوں سے آپ جو نصیحت پکڑتے ہیں وہی عبرت ہوتی ہے. تو عبرت پکڑنے والے دانا اور اولے الالباب ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. اور یہ عقل مندی اگر جوانی میں کسی کو مل جائے تو جناب میں تو اسے کامیاب انسان سمجھوں گا، خوش بخت انسان سمجھوں گا. تو اپنا یہ جوانی کا دور جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے طوفانی دور میں اس کا خیال رکھیں. تنہائی میں سوشل میڈیا کی ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں. علمی تحقیق جستجو کرنا ہو تو آپ اس کو استعمال کریں، لیکن خالی تفریح اور وہ جو اخلاق باختگی کے دروازے کھولنے والی تنہائی ہے جو اکثر و بیشتر جوانی میں آج کل نوجوان تلاش کرتے رہتے ہیں، تو جناب اس سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ جوانی اگر آپ کی بدعمالیوں اور خراب ایکٹیویٹیز میں مس ڈوئنگس میں گزر گئی تو پھر جناب آپ کے لیے آگے اذیت ناک زندگی کا دور شروع ہو جائے گا. کتابوں سے دوستی رکھیے، بیجا محفلوں سے باز آ جائیے. مرزا غالب نے کہا تھا کہ آبرو ماں گداز جوہر رفتار ماں. اب ہماری آبرو اسی میں ہے کہ یہاں وہاں دوڑنے بھاگنے محفلوں میں جانے کی رفتار کو کم کر دیں. اسی رفتار کو کم کرنے میں ہی اب ہماری آبرو ہے. تو اگر یہ جوانی میں آپ سمجھ جائیں، محفلوں کو اگر آپ اس طرح اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں جس طرح کی جوانی میں عموماً بنایا جاتا ہے، تو آپ کامیاب زندگی گزاریں گے.
تنہائی میں کتابیں پڑھیے، اچھے اچھے دوستوں کا انتخاب کیجیے اور خاص خاص وقت پہ بزم آرائی کا بھی شوق ضرور پالیے۔ تو جناب بس آج میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کا جو دورانیہ ہے، زندگی کا جو کپڑا ہے، اسے دھوئیے، شوق سے دھوئیے، لیکن اتنا بھی نہ کہ کپڑا رہے اور نہ دھبا باقی۔ تو بس یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا آج کی مختصر محفل میں۔ مجھے امید ہے نوجوان دوستوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ زندگی کے خوبصورت دور سے گزر رہے ہیں، اس خوبصورت دور کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ زندگی کا یہ دورانیہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بس اسی بات پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی، اور جناب اگر باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو اپنی سماعتوں کا تعاون ہمیں دیتے رہیے گا۔ ہم آپ سے اچھی اچھی باتیں ہی شیئر کرتے رہیں گے، اور میری ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔